تو بھائی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر نئی دوا کو پرکھنا چاہتا ہے. وہ 100 چوہوں کو ایک جتنی دوا دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سارے چوہے دوا کے بعد کتنی دیر میں اپنے پنجرے کا چکر کاٹتے ہیں. اچھا، ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ جن چوہوں کو دوا نہیں دی جاتی وہ پنجرے کا چکر 1.2 سیکنڈ میں کاٹ لیتے ہیں، اور جن 100 چوہوں کو دوا دی گئی ان کے پنجرے کا چکر کاٹنے کا اوسط وقت برابر آتا ہے 1.05 سیکنڈ کے، اور اس کا معیاری انحراف برابر آتا ہے 0.5 سیکنڈ کے. اب بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا دوا کی وجہ سے چوہوں کا پنجرے کا چکر کاٹنے کے وقت پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ تو بھائی یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں اپنے مفروضات بنانے ہوں گے. تو یہاں پر ہمارا نل مفروضہ یہ ہوگا کہ بھائی دوا کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا، وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا، نہیں پڑا. اچھا، اب ہمارا متبادل مفروضہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو متبادل مفروضہ اس کا الٹ ہوگا کہ دوا کی وجہ سے اثر پڑا، وجہ سے اثر پڑا. اب یہ تو بیانات ہیں، لیکن اگر اقدار کے طور پہ ہم اپنے نل ہائپوتھیسس کو دیکھیں تو یہاں پر پھر جو اوسط قدر ہے اس پہ دوا کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا، یعنی یہ ابھی بھی 1.2 سیکنڈ کے برابر ہوگا. اور متبادل جو مفروضہ ہے ہمارا وہ یہ ہوگا کہ دوا کی وجہ سے کوئی اثر پڑا ہے، اور یوں پھر اس صورتحال میں ہماری جو اوسط قدر ہے وہ 1.2 سیکنڈ کے برابر نہیں ہوگی. تو بھائی دونوں ہی صورتحال میں دوا دی جا رہی ہے. نل مفروضے میں دوا کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑ رہا، نل مفروضے میں دوا کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے یہاں پہ جو اوسط قدر ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے جو کہ دوا نہ دینے پہ تھی. اور یہاں پر دوا کی وجہ سے فرق پڑ رہا ہے، اس لیے اوسط قدر 1.2 سیکنڈ کے برابر نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں مفروضات میں سے کون سا مفروضہ درست ہے؟ تو بھائی اس سوال کے جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں اعداد و شمار کا سہارا لینا پڑے گا. اب جب مفروضات کو ہم ایک دوسرے کے خلاف پرکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ فرض کرتے ہیں کہ جو ہمارا نل مفروضہ ہے وہ درست ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نمونے سے جو ہمیں اسٹیٹسٹکس ملے ہیں ان کے آنے کا کیا امکان ہے. بھائی اگر تو وہ امکان بہت بہت کم ہے اور پھر بھی ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نل مفروضہ غلط ہے. لیکن ہاں اگر اس بات کا امکان زیادہ ہے اور ہمارے پاس یہ آ رہا ہے تو پھر تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، اور اس صورتحال میں ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارا نل مفروضہ درست ہے. چلیں پھر یہ کام شروع کرتے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں، یہ میرا فے ٹھیک نہیں بنا، ہاں تو فرض کر لیتے ہیں کہ نل ہائپوتھیسس درست ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نمونے سے یہ نتیجہ جو آیا ہے اس کے آنے کا امکان کیا ہے. ساتھ ہی ہم اس کے معیاری انحراف کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ نل ہائپوتھیسس کے درست ہونے کی صورت میں جو نمونے کا پھیلاؤ بنے گا وہ بنا لیتے ہیں. تو یہ آ گیا نمونے کی اوسط قدر کا نمونے کا پھیلاؤ، اور اگر تو ہمارا ہائپوتھیسس درست ہے تو اس پھیلاؤ کی جو اوسط قدر ہے اس کو برابر ہونا چاہیے آبادی کی اوسط قدر کے. اور یہاں ہمیں معلوم ہے کہ آبادی کی اوسط قدر برابر ہے 1.2 سیکنڈ کے. اچھا اب آتے ہیں معیاری انحراف پہ. تو اس پھیلاؤ کا جو معیاری انحراف ہوگا اس کو برابر ہونا چاہیے آبادی کے معیاری انحراف بٹا نمونے کے سائز کے اسکوائر روٹ کے. یہاں پر نمونے کا سائز تو ہمیں دیا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آبادی کا معیاری انحراف نہیں ہے، تو اس لیے نمونے کی اوسط قدر کے نمونے کے پھیلاؤ کا معیاری انحراف ہم نہیں معلوم کر سکتے. لیکن ہاں اس کو ہم
ایسٹیمیٹ ضرور کر سکتے ہیں، یعنی اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اندازہ لگانے کے لیے پھر ہم یہاں پر جو نمونے کا معیاری انحراف ہے اس کو استعمال کریں گے. تو یہاں پر آ جائے گا 0.5 اور اس کو ہم تقسیم کر رہے ہوں گے 100 کے اسکوائر روٹ سے. تو بھائی جب ہم اس کو حل کریں گے تو یہ برابر آ جائے گا 0.05 کے. اور چونکہ یہاں پر ہم نے اس کا اندازہ لگایا ہے اس لیے یہاں پر اس کو ہم چھوٹی سی ٹوپی پہنا دیں گے. اچھا، اب ہمیں اس بات کے ہونے کا امکان معلوم کرنا ہے. یا اسی چیز کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے معیاری انحراف اس اوسط قدر سے یہ قدر دور ہے، اور اس بات کا کیا امکان ہے کہ ہمیں اوسط قدر سے اتنے معیاری انحراف دور یہ قدر ملے. چلیں پھر سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اوسط قدر سے کتنے معیاری انحراف دور یہ قدر ہے. تو اگر آپ غور کریں تو ایک طرح سے ہم اپنا زی اسٹیٹسٹکس معلوم کر رہے ہوں گے، اور زی اسٹیٹسٹکس معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آبادی کی اوسط قدر سے مائنس کریں گے اس نمونے کی اوسط قدر کو، اور اس کے بعد ہم اس پوری چیز کو اپنے نمونے کے پھیلاؤ کے معیاری انحراف سے تقسیم کر دیں گے. تو یہاں پر یہ 0.05 کے برابر ہے. اس پوری چیز کو جب ہم حل کریں گے تو ہمیں 3 مل جائے گا جواب کی صورت میں. تو بھائی اوسط قدر سے 3 گنا معیاری انحراف دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قدر ہے وہ کچھ اس حصے میں آ رہی ہوگی. اچھا، اوسط قدر کے بائیں طرف بھی ہم یہی کام کریں گے. تو ادھر سے 3 گنا معیاری انحراف دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ قدر اس حصے میں بھی ہو سکتی ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اتنی انتہا پہ جو ہمیں جواب مل رہا ہے اس کے قسمت سے آنے کا کیا امکان ہے. اچھا، اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ 99.7% جو امکان ہوتا ہے وہ اوسط قدر سے 3 معیاری انحراف دور کے رقبے میں ہوتا ہے. تو یہ جو پورا حصہ ہے یہ برابر ہے 99.7% کے. اب اگر یہ پورا رقبہ 99.7% کے برابر ہے تو یہ دونوں رقبے کس کے برابر ہوں گے؟ بھائی یہ پورا پھیلاؤ 100% کے برابر ہے. تو 100 مائنس 99.7 برابر ہوتے ہیں 0.3 کے. اور چونکہ ہمارا یہ جو نمونے کا پھیلاؤ ہے وہ ہم آہنگ ہے یعنی سیمیٹریکل ہے، تو پھر یہ دونوں رقبے بالکل ایک برابر ہوں گے. اس لیے ہم 0.3 کو 2 سے تقسیم کر دیں گے، اور یوں پھر یہ رقبہ برابر آ جائے گا 0.15 کے، اور یہاں پہ فیصد کا نشان ہوگا، اور یہ رقبہ بھی 0.15% کے برابر ہوگا. بلکہ خیر ہمیں یہاں پر اس کو الگ الگ دکھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہم سیدھے سیدھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ملا کر ہمارے پاس 0.3% یعنی 0.03 امکان ہے اس بات کے ہونے کا یا اس سے کم قدر ملنے کا. اب چونکہ یہ امکان اتنا کم ہے، 0.03 امکان بہت کم ہوتا ہے، تو چونکہ یہ اتنا کم ہے اس لیے اس کی بنیاد پر میں بالکل اپنے نل مفروضے کو ٹھکرا سکتی ہوں اور یہ مان سکتی ہوں کہ ہمارا جو متبادل مفروضہ ہے وہی درست ہے. بلکہ یہاں پہ مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے. 0.3% کو اگر ہم ڈیسیمل میں دکھاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس 0.003 آتا ہے. تو بھائی اس بات کے ہونے کا امکان تو مزید کم ہو گیا. اس لیے بالکل ہمارا نل مفروضہ غلط ہے اور ہم اس کو ٹھکرا رہے ہیں اور اپنے متبادل مفروضے کو اس پی قدر کی بنیاد پہ ہم مان رہے ہیں. اب بھائی یہاں پر اگر ہمارے پاس تھریشولڈ ہوتا یعنی سگنیفیکنس لیول یا اہمیت کی سطح یہاں پر ہمارے پاس موجود ہوتی تو ہم اور اعتماد کے ساتھ یہ بیان دے سکتے تھے، لیکن فی الحال ہمارے پاس وہ نہیں ہے اور ہماری پی قدر اتنی کم آئی ہے، تو یہ ماننا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہمارا متبادل مفروضہ ہی درست ہے اور یہ نل مفروضہ غلط ہے.